اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مخدوم و محترم، معزز و مکرم حضرت علامہ ابو الخیر اللہ بخش صاحب سیالوی، جناب محترم المقام حضرت علامہ غلام یاسین صاحب سیالوی خطیب جامع مسجد استقلال آباد، جناب حضرت علامہ پیر محمد افضل سیفی صاحب، جناب حضرت علامہ پیر محمد اسلم صاحب، راجہ محمد اسلم صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ قاضی انعام اللہ جلالی صاحب، جناب حضرت علامہ قاضی علامہ عطا اللہ جلالی صاحب، علامہ احمد شفیق سیالوی صاحب، جناب حضرت علامہ قاری عابد صاحب، حضرت علامہ عبدالرحمن للہ صاحب، باقی علماء اکرام، بعض کے مجھے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے، جتنے علماء اکرام مشائخ تشریف فرما ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور دیگر حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر سے پہلے بہت سارے علماء نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اکرام کا بولنا اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازنا اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ فقیر آپ کے سامنے کوشش کرے گا کہ نہایت مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں اور مضبوط باتیں پیش کر سکے۔ میں نے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بڑی آسان سی تقسیم ہے۔ پہلی بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اور اس کی برکات، دوسرا ہے فاروق اعظم کا ظاہری باطنی علم۔ بس یہ آسان سی دو باتیں۔ تو پہلی چیز میں دوہرا دیتا ہوں، فاروق اعظم کا اسلام لانا اور آپ کے اسلام لانے کی برکتیں۔ دوسری چیز ہے فاروق اعظم کا علم، ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی۔ یہ دو باتیں، ورنہ بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ اختصار کے پیش نظر ٹو دا پوائنٹ، مختصر آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا مقصود ہے۔ تو پہلی چیز تھی آپ کا اسلام لانا اور اس کی برکتیں۔ آپ علماء سے سن رہے تھے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کے مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اید تائید سے بنا ہوا، اور تائید مدد، نصرت، امداد کو کہتے ہیں۔ اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے کہ بلا، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ پتہ چلتا ہے مدد اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی کرتے ہیں، اور اسلام کا مددگار اگر حضور نے قرار دیا ہے تو عمر فاروق کو قرار دیا۔ آگے چلیے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے، تو جو آقا نے فرمایا تھا بعین ہی سامنے آیا۔ فاروق اعظم جس دن مسلمان ہوئے تو اس دن فاروق اعظم نے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آج کے بعد نمازیں چھپ کے نہیں پڑھی جائیں گی۔ بولو مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اپنے صحابہ اکرام سمیت. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز کا فرض ہونا تو واقعہ معراج سے ہوا ہے نا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے، جس طرح آپ غار حرا میں بھی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، تو اپنے مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادروائز الہام پا کر، فریضے کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر، اپنے ذوق اور محبت کے طور پر اللہ کی عبادت آپ شروع سے فرماتے آ رہے. لیکن نمازیں چھپ کر ہوتی تھیں. فاروق اعظم نے آتے ہی للکار کر سرے عام نمازیں پڑھوائیں. ایک اور حدیث آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوا تو ہم عزت ہی پاتے چلے گئے. ما زلنا، ہم پر پھر زوال نہیں آیا، عزتا، عزت پاتے پاتے، منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر مسلمان ہوئے تھے. ہاں جی، اسلام کو عزت ملی. لفظ عزت بولا ہے آقا، لفظ تائید بول رہے ہیں. تو فاروق نے اسلام کی مدد کی، فاروق نے آ کے اسلام کو عزت عطا فرمائی. یہ لفظ حدیث کے پڑھ رہا ہوں. ہمیں عزت ملی، صحابہ اکرام کو عزت ملی. اسی طرح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حدیثوں میں کفار کا قول بھی نقل کیا گیا ہے. مجمع الزوائد میں آتا ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، کہ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو کافر پریشان ہو گئے، کہنے لگے الیوم انتصف القوم منا، ایک فاروق کیا مسلمان ہوا ہے، آج ہم مسلمانوں کے مقابلے پہ آدھے رہ گئے. بھائی فاروق اعظم آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 40واں. یہ بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو 39 سے 40 ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آدھے رہ گئے. فاروق اعظم کی اتنی دھاک ہے، اتنی شان ہے، اکیلے کے اندر ایک یار ہزارہ ورگا، مانے گا کوڑ کوئی نہیں، یہ سچ ہے. اور یہ آدھے رہ گئے والی بات میں اور بھی اس کو معید کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی. آپ کو پتا نا، مدینہ منورہ کی ہجرت اور ہے، حبشہ کی ہجرت اور ہے. حبشہ کی ہجرت 5 ہجری کو ہوئی تھی. فاروق اعظم 6 ہجری میں مسلمان ہوئے. ابھی حبشہ کے مہاجرین وہیں پر تھے. ان مہاجرین میں سب سے پہلی ہجرت کرنے والا جوڑا سیدنا عثمان غنی اور ان کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی سیدہ رقیہ، یہ پہلا جوڑا ہے. سب سے بڑی شہزادی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بہرحال تو یہ پہلا جوڑا حبشہ کو ہجرت کر کے گیا تھا. تو یہ اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے. حبشہ والے وہاں ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور پیچھے فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو ایک خبر اڑ گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے. وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم آدھے رہ گئے ہیں. ادھر خبر پہنچی حبشہ میں کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے. اب گن لو فاروق اعظم اکیلے کے اندر کتنی طاقت ہے. حتیٰ کہ حبشہ والے ہجرت سے واپس آ گئے اس خوشی میں کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، خطرات ختم ہو گئے. آگے آئے تو پتہ چلا ایک عمر مسلمان ہوئے. ان سے پہلے ابو ذر غفاری بھی اسی سال مسلمان ہوئے تھے. سیدنا امیر حمزہ ان سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ خبر ٹھیک نہیں تھی. اس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کے ایک مسلمان ہونے سے کتنی بڑی خبر پھیل گئی تھی. اس لیے کہ کافر دہل گئے تھے اور خود بولنے لگے کہ آج ہم آدھے رہ گئے ہیں، اور دنیا نے سمجھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ایک عمر کیا مسلمان ہوا، سارا مکہ مسلمان ہونا تسلیم کر لیا گیا. افواہ پھیل گئی. پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی.
دوسری ہجرت حبشہ ہونے کی وجہ یہ تھی، جب واپس آئے تو پھر کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے، کچھ لوگ واپس پچھلے پاؤں چلے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہ گئے تھے مکہ شریف میں، باقی لوگ واپس چلے گئے، کچھ اور لوگ بھی واپس چلے گئے۔ اب ہجرت کر کے جانے والوں کی تعداد 82 تھی، 82، جبکہ پہلے 12 گئے تھے۔ تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا، فاروق اعظم کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اور سنیے، جبریل امین پیغام لاتے ہیں، استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ عمر کے مسلمان ہونے سے آسمان والے بھی مبارکیں دے رہے ہیں۔ میں صرف فاروق اعظم کا مسلمان ہونا، اس کی برکات بتا رہا ہوں۔ آپ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سب کو پتہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، دنیا سناتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ لیکن وہ گوشے اسلام لانے کی برکات کے جو کم بیان ہوتے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم مجھ سے پہلے ایک عالم دین، ایک خطیب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ شعر ہے، تو سونا واقعی صحیح فرمایا، یہ وہ شعر ببر ہے کہ باقی تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے اپنے طریقے سے ہجرت کر کے گئے، لیکن فاروق اعظم کا ہجرت کرنے کا طریقہ بھی وکھرا تھا۔ فاروق اعظم حرم شریف میں تلوار نکال کے گئے، کافر ٹولیاں ٹولیاں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ٹولی کے پاس گئے، جا کے بتانے لگے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اور بچے یتیم کروانے ہو میرے پیچھے آ جائے۔ اس قدر جرت ہے، اس قدر طاقت ہے، اور کافروں پر اس قدر رعب ہے۔ سونا ہجرت کے مناظر ہر صحابی کو اللہ نے جدا جدا شان عطا فرمائی ہے۔ بستر پر سونا کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ حضور کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اور ہجرت کر کے جانا، یہ اس سے بڑی شان ہے، یہ شان صدیق اکبر ہے۔ اور کافروں کے پاس، ٹولیوں کے پاس جا جا کے للکار کے ہجرت کو جانا، یہ شان فاروق اعظم ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے 3 مثالیں دی ہیں، ہر ایک کی جدا گانا ٹھاٹ ہے کہ نہیں؟ ایک اور ٹھاٹ بتا دو، جس ہستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پہلے بھیج دیا کہ جا کے مدینہ والوں کو علم سکھاؤ، تربیت دو، ٹریننگ دو، اور اس صحابی کو وہاں جا کر استاد جی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں جی، اس صحابی کی بھی ٹھاٹ ہوگی کہ نہیں؟ اس کا بھی علم تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کا بھی علمی مقام و مرتبہ ہے کہ نہیں؟ عربی میں ان کو کہا جاتا مقری۔ مقری کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، استاد جی۔ میں نے پنجابی ترجمہ کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ گھر گھر جا کے علم پڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے کو علمی طور پر مصعب بن عمیر سیراب کر چکے تھے۔ ان کی ٹھاٹ بکری ہے۔ تو یہ میں نے فاروق اعظم کے حوالے سے اور بھی 3-4 باتیں آپ کو بتا دیں کہ ہر بندہ، ہر صحابی رسول اللہ صاحب ہی الصلاۃ والسلام جداگانہ طریقے سے ہجرت کر کے تشریف لے گیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جو چمک دمک اسلام کے اندر پیدا ہوئی، جو ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا، اللہ کریم جل شانہ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی۔ یہ ایک پہلو رہ گیا تھا نا، آسمان والے بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کریم خود قرآن کے اندر بھی آیت نازل فرما رہا ہے۔ یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اے محبوب تیرے لیے حسبک اللہ، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبو اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا، بس۔ حسبو کا معنی ہوتا ہے that's all، بس۔ حسبو کا آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی ہے۔ شان نزول فاروق اعظم کا اسلام لانا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے،
اور تمام مومن اور خصوصاً عمر فاروق کافی ہے. یہاں جاتے جاتے ایک اور بھی فائدہ عرض کر دوں. ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، بھائی بچے کو ٹھوکر لگے تو ماں کیا کہتی ہے؟ حسبی اللہ. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کریم جل شانہ حسبک اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور محبوب تیرے لیے، تیرے پر ایمان لانے والے خصوصاً عمر کافی ہے. یہ حسبوں کا اللہ اور حسبوں کا عمر، یہ مفہوم بتا رہا ہوں. بڑا ڈاڈا لفظ ہے جی، بڑا بھاری لفظ ہے جو اللہ نے اپنے حوالے سے اپنے محبوب کے لیے اور عمر فاروق کے حوالے سے اپنے محبوب کے لیے قرآن میں استعمال فرمایا ہے. اب جس کے لیے اللہ کافی ہو اور وہی لفظ عمر فاروق کے لیے بھی ہو کہ تیرے لیے عمر فاروق کافی ہے، تو ایسے فاروق کو شیر ببر کیوں نہ کہیں، اور ایسے فاروق کو مسلمانوں کا مددگار کیوں نہ کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خدمتگار کیوں نہ. جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ بلا ہم ذرا ایمانداری سے غور کریں تو فاروق اعظم جیسی مشکل کشائی کہیں نظر نہیں آتی. بھائی نمازیں چھپ کے پڑھنے کے بجائے لل کر کے پڑھنا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا اس کے بعد عزت پاتے جانا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ ساری حدیثوں کی طرف اشارے کر رہا ہوں. خدا کی عظمت کی قسم، آج بھی اگر آپ اللہ اس کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم اہل اسلام ہے، اہل سنت ہے، لیکن فاروق اعظم کی مدد آج بھی مانگو گے بڑی جداگانہ آگے مانگ کے ایک تم نے رواج نہیں لیا. اے روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، اے روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دشمن کو مٹا دیں گے. آپ کی برکات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اسلام لانے کی برکات، اسلام لانا اور اسلام لانے کی برکات بتا رہا ہوں. یہ ختم ہونے کو آپ دیکھ رہے نہیں آ رہی. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے کنویں کے اندر لٹکا ہوا ڈول دیکھا. ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق نے وہ ڈول پکڑا اور اس میں سے پانی نکالنا شروع کر دیا. پانی نکالا، ایک مخصوص وقت تک پانی نکالا. فاروق صدیق اکبر ہٹ گئے، فاروق اعظم آئے. فاروق اعظم نے جب وہ ڈول پکڑا فاستحال غربا، فاروق اعظم کا ہاتھ لگتے ہی وہ ڈول بڑا ہو گیا. اب یہ خواب ہے، وہ ڈول فاستحال، استحال یستحیل اس کا مطلب ہوتا ہے کنورٹ ہو جانا. ڈول بڑھ گیا، بڑا ہو گیا. اور عمر فاروق نے اتنی جواں مردی کے ساتھ پانی نکالا. میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سناتا ہوں. فلم ارى عبقريا يفري فريه، میں نے آج تک اتنا عبقری نہیں دیکھا جو اتنی ہمت اور طاقتوری کے ساتھ کام کر کے دکھا سکتا ہو. سونا لفظ فرمایا عبقری، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. عبقری، فاروق اعظم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقری قرار دیا ہے، اور فرمایا لم ارى عبقريا، اتنا بڑا عبقری میں نے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نا کہ ایک عبقری کی طرح کام کیا، اس کا ہی مقابلہ نہیں تھا. آپ فرما رہے ہیں میں نے اتنا عبقری دیکھا ہی نہیں. آپ یہ فرما دیتے نا تو نے نہیں دیکھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. آپ یہ فرما دیتے نا کہ لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ اس سے بڑی بات تھی. آپ یہ فرما دیتے نا کہ تمام انبیاء نے نہیں دیکھا، یہ اس سے بڑی بات تھی. آقا فرما رہے ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. لم ارى،
میں نے نہیں دیکھا. یار اس جنے دی بھی کوئی ٹھاٹ ہے کہ نہیں؟ کیا بات. اور لفظ ابکری میں مشہوری نہیں کرنا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ طبی رسالہ بھی نکلتا ہے ابکری. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مضبوط ترین اور ہوشیار ترین، ہر طرف نظر رکھنے والا جوان مرد. میں نے ایسا ابکری نہیں دیکھا. آگے کیا فرمایا؟ اس سے اگلے بھی الفاظ ہیں. حتی راوی الناس فضربوا بعطن. حتیٰ کہ راویہ کا مطلب ہوتا ہے، روایت کا مطلب ہوتا ہے پانی بہا دینا. یہ حدیث کو بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو فرمان علی شان کو آگے وہ لوگوں کی طرف بہا دیتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو روایت کہا جاتا ہے. تو راوی الناس، لوگ پانی سے سیراب ہو گئے. حتیٰ کہ ضربوا بعطن، جس طرح اونٹ پانی پی کر، پانی کے کچاوے بنے ہوتے ہیں اونٹوں پہ، ذرا اونچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ذرا قد اونچا ہوتا ہے، تو وہاں سے پی کے اونٹ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پانی پی کے یا کھانا اپنا چارہ کھا کے رج کے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس پیچھے ہٹ کے کھڑا ہونے کو کہتے ہیں کہ ضرب الجمل بعطن. اونٹ پیچھے ہٹ کے فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا. تو فرمایا حتیٰ راوی الناس، حتیٰ کہ لوگوں کو عمر فاروق نے سیراب کر دیا. الناس، لوگوں کو سیراب کر دیا. وضربوا بعطن، حتیٰ کہ لوگ رجے ہوئے اونٹ کی طرح پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو. فاروق نے اتنا فیض دیا. کیا بات. بھائی ہم صوفیاء کی کتابوں میں بہت سارے بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا فیض دیا، لیکن یہ فاروق اعظم کو تو حضور فرما رہے ہیں کہ فاروق نے دنیا کو رجا کے رکھ دیا، اتنا فیض دیا کہ لوگ رج کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو. دوبارہ بتا دیتا ہوں، حدیث بخاری اور مسلم میں. میں نے اختصار کے ساتھ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، فاروق اعظم کا اسلام لانا اور اسلام لانے کی برکات. دوسرا پہلو تھا فاروق اعظم کا ظاہری اور باطنی علم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سب کو علم پڑھایا ہے. ہاں جی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک کو بھی ان میں سے چھوڑ دیا ہو؟ نہیں کہہ سکتے. غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا کہنا کفر نہ ہو. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا نبی سب کو کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے. کتاب علم ظاہر ہے، حکمت علم باطن ہے. نبی نے جس کو کتاب پڑھائی ہے اس کو علم باطن بھی پڑھایا ہے. پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے والا، آپ کے پاس کچھ گھڑیاں بیٹھنے والا، نہ علم ظاہر سے خالی ہے نہ علم باطن سے خالی ہے. اس لیے کہ حضور نے سب کو کتاب بھی پڑھائی ہے، حکمت بھی پڑھائی. تو سب کو جب علم و حکمت آقا نے پڑھایا ہے تو اب فاروق اعظم کی باری آتی، چونکہ ہمارا موضوع آج فاروق اعظم. حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. وہ پہلا بھی خواب وہی تھا، یہ بھی خواب وہی ہے. تو حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دودھ کا پیالہ پیا. مجھے دودھ دیا گیا، پیالہ دیا گیا، میں نے اسے پیا حتیٰ کہ دودھ میرے ناخنوں میں سے بھی پھوٹنے لگا. اتنا زیادہ رج کے پیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، اور میرا بچا ہوا سارا دودھ عمر پی گیا. سونا حدیث جو ہے تے ہے دی بخاری وچ، ہن اے اندر جان دے کیوں بوئے مرے نہ بوئے سینے دے جان دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بچا ہوا سارا دودھ عمر پی گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں آپ نے دودھ دیکھا نا، دودھ کی تعبیر کیا ہے؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کی تعبیر علم ہے. آقا کا بچا ہوا سارا علم عمر فاروق پی گیا. آپ بتائیے جی فاروق اعظم کے علم کی بھی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ میری انتہا سے مراد وسعت ہے. بہت بڑی وسعت ہے کہ نہیں ہے؟ جو آقا کا بچا ہوا سارا دودھ کھینچ گیا وہ بھی جنے دا پتر ہے کہ نہیں ہے؟ مرد خدا ہے کہ نہیں ہے؟ آگے چلیے. یہ فاروق اعظم نے جب اتنا علم پیا تو اس علم کی برکات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حدیثوں میں آتی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ فاروق اعظم کے بہترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. فاروق اعظم ان کے استاد ہیں اور وہ خود مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا فاروق سیدنا ابن عباس نے بے شمار صحابہ سے علم لیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک ایک مسئلہ پوچھنے 30 صحابہ کے پاس جاتا تھا. تو بے شمار صحابہ کے آپ شاگرد ہوئے, بے شمار صحابہ آپ کے استاد ہوئے. حدیثوں میں آتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقرئ القرآن من 4، میرے 4 صحابیوں سے قرآن پڑھو, قرآن سیکھو. عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, معاذ بن جبل اور حضرت سالم. یہ 4 نام لیا آقا نے, ان سے علم سیکھو. بخاری شریف میں حدیث. مختلف صحابہ مختلف, ابھی میں نے حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر کیا کہ وہ تو مدینہ میں کہلاتے ہی استاد جی تھے. تو بے شمار صحابہ نے علم سکھایا ہے, اور صغار صحابہ جو چھوٹی عمر میں رہ گئے تھے انہوں نے اپنے سے بڑے اور سینئر صحابہ سے علم سیکھا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے سب سے زیادہ 3 صحابہ سے علم سیکھا ہے. سب سے پہلے کتابوں میں عمر فاروق کا نام ہے, پہلا نام فاروق اعظم کا ہے. تو ایک فاروق اعظم, دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے حضرت معاذ بن جبل. آپ فرماتے ہیں ان 3 سے آپ نے, یہ زابی وغیرہ نے نقل کی, ان 3 سے آپ نے علم زیادہ سیکھا, باقی سے بہت صحابہ سے سیکھا. اور بخاری میں ایک حدیث ہے کہ فاروق اعظم کے ساتھ حرم شریف کے سفر کے دوران ابن عباس بھی ساتھ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابن عباس نے فاروق اعظم کو وضو کرایا. وضو کے دوران, وضو کرانے کے دوران آپ سوال کرتے ہیں حضور میرے ذہن میں یہ سوال ہے, میں بڑے عرصے سے لیے پھرتا ہوں, موقع نہیں ملتا تھا, آپ میں پوچھیں. انہوں نے عرض کیا کہ فلاں سوال, وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور گھر کا ایک چیز تھی, وہ آپ نے سوال کیا اس بارے میں. آپ نے وہ لمبا سا جواب ہے, حدیث بخاری میں میرا خیال ہے 2 صفحے ہوں گے یا 2.5, مجھے اس وقت صفحات یاد نہیں, بہت لمبی حدیث مبارک. فاروق اعظم نے وہ جواب دیا, بخاری شریف کے چنگے بڑے بڑے صفحے, وہ جواب دیا. آخر میں فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابن عباس یہ آج سوال پوچھا, اس کے علاوہ جب بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے سوال کرتے وقت جھجکنا نہیں ہے, جو سوال ذہن میں آئے مجھ سے پوچھنے کی تمہیں اجازت ہے. سنا, بے شمار صحابہ کو اللہ نے یہ اعزاز اور شان عطا فرمائی ہے کہ صحابہ پوچھ لو والی بات کثرت سے کرتے تھے, اس لیے کہ آقا نے ان کو حکم دیا تھا بلغوا انی ولو آیا, ایک جملہ بھی ہو تو آگے پہنچانا تمہاری ڈیوٹی ہے. یا فاروق اعظم فرما رہے ہیں پوچھ لینا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں فرماتے تھے, کوفہ مدینہ شریف سے دور تھا نا, وہاں کے لوگوں کو پیاس تھی. آپ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے تم میری وفات ہو جائے, میں تمہیں نہ ملوں. تو یہ آپ اپنے تھاٹ, اپنے اپنے موقع کے مطابق سب نے یہ الفاظ بولے ہوئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, آپ جب بھی مسند تدریس پر آ کر بیٹھتے تھے سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا سلونی, مجھ سے پوچھ لو. تو یہ سکھائے ہوئے کس کے ہیں؟ ابن عباس پڑھے ہوئے کس سے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں, عمر فاروق سے پڑھے ہوئے ہیں, علی المرتضیٰ سے پڑھے ہوئے ہیں, معاذ بن جبل سے پڑھے ہوئے ہیں, بے شمار صحابہ سے پڑھے ہوئے ہیں. اس قدر علم حاصل کر چکنے کے بعد اب فرما رہے ہیں سلونی, جس میں پوچھنا ہے, جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ.
جاتے جاتے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع سے تھوڑی ہٹ کر، وہ حالات کے مطابق آج کے جس طرح ہو رہا ہے کہ بلا ہر سوال کا جواب دینا ہر عالم پر لازم نہیں ہوتا۔ ایک بات کر دی جاتی ہے، میرے کو پوچھا گیا ہوں میرے تے واجب ہو گیا، نہیں سر، تھوڑا سوچ لیں، کسی صورت میں واجب ہوتا ہے اور کسی صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ آپ کو نہیں آتا نا، آپ پر واجب نہیں ہے۔ بھائی حضرت ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے بزرگوں میں طریقہ تھا کہ ایک کے پاس سوال آتا تھا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا تھا، وہ تیسرے کے پاس بھیج دیتا تھا، وہ چوتھے کے پاس بھیج دیتا تھا، اور گھومتا گھومتا سوال پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ سوال کا جواب دیتے وقت ڈرتے تھے۔ اس قسم کی کئی حدیثیں ہیں، کئی کتاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان من العلم ان یقول العالم لا اعلم، یہ بھی علم ہے کہ عالم کہہ دے میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے۔ امام مالک آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب میں کہتے تھے میں نہیں جانتا۔ یہ کوئی بےزتی نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے۔ سوال آ گیا جی، او یار میں محلے کا سوال ہے تو اتنے بیٹھے ہیں، سانو مصیبت پہ گئی، میں جواب دیں کو میرے تو سوال ہو گیا ہے۔ او بھائی اس علاقے کے علماء جواب دیں، وہ بہتر ہے۔ یہ میں ضمناً بات کر گیا، عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں فاروق اعظم کے، ابن عباس شاگرد ہیں۔ ایک حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب 6 کتابیں، من 6 کی 6 گن دی، ان سب کتابوں میں ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون، مجھے میری پسند کے استادوں نے حدیث سنائی۔ رجال مردیون، میری مرضی کے، میری پسند کے۔ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر ہے۔ یار 6 کی 6 کتابوں میں ہے۔ ان مان لو کہ فاروق اعظم کے علم کی انتہا بہت دور تک ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی محفلوں میں عبداللہ بن عباس کو ضرور بلاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، لے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، حضور یہ ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، آپ ان کو ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہیں علمی محفل میں، بزرگوں کی، بڑوں کی، سفید ریش لوگوں کی محفل میں؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں۔ بات پرانی ہوگی۔ اگلی میٹنگ میں فاروق اعظم نے ابن عباس کو پھر بلا لیا۔ اب کسی کے ذہن میں نہیں کہ پچھلی بار کیا بات ہوئی تھی، فاروق اعظم نے یاد رکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ دوستو ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، یہ جو سورت ہے اس میں ایک خاص میسج ہے، پیغام، چھپا ہوا پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے یہ بھی کہا کہ اس میں اسلام کی ترقی کا ذکر ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام کے پھیلنے کا ذکر ہے۔ تو بات تو ٹھیک تھی۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں چھپا ہوا پیغام کیا؟ یہ تو ظاہر ہے الفاظ، اندر کوئی پیغام، میسج، پیغام ہے۔ سارے چپ۔ اب فاروق اعظم جانتے تھے، دیکھو فاروق اعظم کے علم کی بھی میں وہ بتا رہا ہوں، فاروق اعظم کا علم اتنا تھا کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، ابن عباس نوجوان کو فرمایا جس کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ آپ ان کو کیوں لے آتے ہیں، ابن عباس آپ بتاؤ۔ ابن عباس بول پڑے، عرض کیا حضور اس میں پیغام یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، حضور کے وصال کا پیغام اس کے اندر موجود۔ اب ساری صورت پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، وصال کا میسج اندر آنکھ والوں کو نظر آئے گا، بظاہر محسوس نہیں ہوتا۔ تو اب یہ درجہ بدرجہ بصیرت ہوتی ہے۔ علم میں تمام صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ ایک پر واضح ہوتا ہے، دوسرے پر واضح نہیں ہوتا۔ لیکن فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ ان پر ایسے نقطے واضح تھے
اور ان پر واضح ہونا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں پر بھی واضح کیا، اپنے تیار کی ہوئے شاگرد کا پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے یہ سوال ریزرو کر لیا اور آئندہ نشست کے اندر اس سوال کو اٹھایا اور ابن عباس سے وہ سوال پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ خود پڑھایا ہوا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ ظاہری علم کی باتیں کی ہیں، ابھی باطنی علم کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محدث میری امت میں بھی بہت ہوں گے، لیکن اگر بالفرض ایک ہی محدث ہو کیا بات، تو پھر عمر کے سوا کوئی نہیں ہو۔ عمر بہرحال ہے، اگر ایک ہے تو پھر وہ عمر ہی ہے، زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ محدث دال پہ زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ باتیں ہوتی ہوں، یہ مجہول ہے لفظ، مجہول کا صیغہ اس کو بولتے ہیں، تو جس کے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہو، سادہ لفظوں میں جس کو الہام ہوتا ہو۔ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ضرور ہے، جسے الہام ہوتا ہے۔ اب بتائیے، یہ حدیث تو بخاری میں ہے، اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے الہام کے واقعات ہیں، بھائی فاروق اعظم ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں، مشورے کی تصدیق اور تائید کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، یہ ملہم ہے، محدث ہے، جس سے اللہ باتیں کرتا ہے، جس کی زبان پر رب بولتا ہے۔ ایک دو تین چار پانچ سات نہیں، 20 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق فاروق اعظم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے نازل فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں فاروق اعظم مشورہ دیتے تھے، یا رسول اللہ، ان کو مشورہ، ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ آقا اللہ کے حکم کے منتظر تھے، تو قرآن کی آیت نازل، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محبوب، اپنے ازواج مطہرات کو اور مومنوں کی خواتین کو اور اپنی امت کی خواتین کو اور اپنی صاحبزادیوں کو، الگ الگ لفظ ہیں، ان کو حکم دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ کہ پردے کا حکم فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہوئے۔ فاروق اعظم عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے چاہیے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے۔ ٹوٹل 20 آیتیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، قطف الثمر فی موافقات عمر، یہ رسالے کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، فاروق اعظم کی موافقتیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں، یہ بھی حدیث بخاری میں، آقا فرماتے ہیں اور بہت کتابوں میں، فرمایا عمر جب جا رہا ہوتا ہے تو سامنے سے شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر سے شیطان ڈرتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے۔ اب جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اکثر یہ جنات وغیرہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ایمان والا جن کبھی تنگ نہیں کرے گا جب تک اس کو اکا ہی تنگ نہ کیا جائے۔ تو جنات میں شیطانی زیادہ ہوتی ہے، تو جن کو بھگانا ہے، جن نکالنا ہے، شیطان کو گھر سے بھگانا ہے، خدا کی قسم عمر فاروق کے نام کی تسبیح ادھر لٹکا دو، عمر کا موٹا سا نام لکھ کے گھر میں لٹکا دو، شیطان تمہارے گھر سے بھاگ جائے۔ اور سفیان نے اپنی عملیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو احتلام ہوتا ہو، شیطان رات کو سوتے میں تنگ کرتا ہو، وہ اپنی ناف کے اوپر عمر کا لفظ اس طرح لکھے کہ میم کی مروڑی ناف پر سے گزرے، اس بندے کو اس رات احتلام نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا بات، واقعی ماننا پڑے گا کہ جن بھگانے کے لیے، شیطان بھگانے کے لیے، جادو نکالنے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کے لیے عمر فاروق کے نام کو لکھ کر
اس نام کا تعویذ بنا کر، اس کے عدد نکال کر اس کا تعویذ بنا کر براہ راست یہ نام لکھ کر فاروق اعظم کی روح سے مدد لی جائے، اللہ کی توفیق سے فاروق اعظم انشاءاللہ تعالی مشرق والوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، مغرب والوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سنیں، ایک حدیث میں آتا ہے، حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے اور عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا۔ یہ زبان پر حق جاری آپ دیکھ رہے ہو، جو بولتا ہے اس کے مطابق وہی آ جاتی۔ میں ایک اور تقسیم پیش کرنے لگا ہوں، جب زبان کا دل کے ساتھ تقابل ہو رہا ہے تو بڑی آسانی سے اتنی بات تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے نا کہ عمر کی زبان پہ بھی حق ہے، عمر کے دل پر بھی حق ہے۔ زبان پر حق شریعت کا علم ہے اور دل پر حق کا جاری ہونا روحانیت کا علم ہے۔ زبان پر علم ظاہر ہے اور دل پر علم باطن ہے۔ فاروق اعظم علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا بادشاہ ہے۔ ایویں نہیں آپ کی مشورے کے مطابق آیتیں نازل ہو جائے، بڑی واضح گفتگو ہوتی تھی، بڑی شفاف شخصیت تھے، اور خاص طور سے روحانیت کے میدان میں صحابہ اکرام کی تربیت کرنے میں اتنے زبردست آپ کا انداز تھا۔ بعض اوقات حدیثوں میں آتا ہے کہ بلا میں نام نہیں لیتا، بعض اوقات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ کوڑا اٹھا کے جب دیکھتے تھے، ایک صحابی کو دیکھا انہوں نے، بابا اچھا خوبصورت لباس ہے، چہرہ مبارک چمکا ہوا ہے، فاروق اعظم نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوڑے سے ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے اللہ اللہ لیما لیما فیما فیما، یہ کس لیے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ رج کے جب بیٹھ گئے نا، کہنے لگے آپ نے تھوڑا سا یہ لباس وغیرہ چمک دمک آپ کی تھی نا، میں نے سوچا آپ کی تھوڑی سی نفس کی اصلاح کر، اپنے صاحبزادے کے بھی ایک دفعہ اصلاح فرمائی۔ تو یہ روحانی اصلاح فاروق اعظم کا یہ طریقہ ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں بعض مشائخ اپنے شاگردوں کو یا مریدوں کو لاٹھی سے مارتے ہیں۔ میں شورکوٹ میں تھا، وہاں لاہوری بابا رحمۃ اللہ کا مزار ہے، تو وہ یہ ماضی قریب میں فوت ہوئے ہیں، ان کے پاس سوٹا ہوتا تھا، اپنے مریدوں کو پنج چاڑ دیتے۔ تو بعض بزرگوں کا قلندرانہ طریقہ ہوتا ہے سونا۔ عام طور پر صوفیاء کا خیال ہے کہ سب سے پہلے قلندر کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، اور ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن ناصر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، یہ ان کا شجرہ ہے۔ یہ پہلا قلندر فاروقی ہے، اور ساتھ یہ ڈنڈے سے اصلاح کرنا بھی رکھ دینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارے رنگ قلندرانہ فاروق اعظم کے ہیں، لیکن یاد رکھ قلندر وہ ہے جو فاروق اعظم کی طرح قرآن پڑھا جائے یا حدیث پڑھا جائے تو ادھر ہی تھم جائے، بریک لگ جائے قرآن حدیث کے سامنے۔ یہ نہیں کہ یہ مولویوں والی باتیں ہیں، یہ میں نہیں مانتا، خدا نہ خواستہ یہ کیا قلندری ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور نمازوں سے مریدوں کو روکنا ہے۔ اصل قلندر فاروقی ہوتا ہے، اور فاروق اعظم کا رنگ دیکھ لو، صحیح بخاری میں خدا کی قسم حدیث آتی ہے فاروق اعظم کے بارے میں، صحابہ نقل کرتے کہ کان وقافا امام القرآن، قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو فاروق اعظم کو بریک لگ جاتا۔ وقاف کا مطلب ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے ٹھہرنا، اور وقاف کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رک جانے والا، ٹھہر جانے والا۔ تو جڑا بڑھنا، قلندر بڑھ، فاروقی بڑھ، تو سمجھ آ جائے۔ تو فاروق اعظم کے یہ روحانی معاملات ہیں۔ ایک حضرت صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاض الندرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنا نلتزم عمرہ نتعلم منہ الورع، ہم عمر فاروق کے ساتھ ساتھ چپک کے رہتے تھے، ہم عمر سے تصوف سیکھتے تھے۔ میں فاروق اعظم کا استاد ہونا آپ کو بتا رہا ہوں، علم ظاہر میں استاد ہونا میں نے پہلے بتایا، میں علم باطن میں استاد ہونا، علم باطن کا ماہر ہونا، وہ محدث ہونے سے، زبان پر اور دل پر حق جاری ہونے سے، آپ کو دیکھ کر شیطان کے بھاگ جانے سے، یہ ان کا ذاتی روحانی علم اور روحانی مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی تربیت کس طرح فرمائی انہوں نے۔
حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہم عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے، نال 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 نال، کہیں جاتے آتے ہم ساتھ لگے رہتے، پورا وفد ساتھ رہتا تھا، شاگردوں کی ٹیم ساتھ رہتی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ نتعلم، ہم سیکھتے تھے، من ہو، عمر سے، الورع، ہم ورع سیکھتے تھے۔ تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، یہ بھی بڑی چیز ہے، اور ورع ہوتا ہے تقوی سے بھی اوپر۔ تو سادہ لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، غلط مطلب نہ پہنائے، سمجھانے کے لیے۔ تقویٰ ہوتا ہے شریعت کی پابندی، اور ورع ہوتا ہے تصوف کے میدان میں آگے لے کر جانا۔ تو آپ تقویٰ نہیں، صحابی ہمارے ہم عمر سے ورع سیکھتے تھے، میں نے اس لیے سے ترجمہ کیا ہے کہ ہم فاروق اعظم سے تصوف سیکھتے تھے۔ لیں جی، میری ساری گزارشات کا خلاصہ دو چیزیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، آخر میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اور اس کی برکات۔ نمبر دو، فاروق اعظم کا علم، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فاروق اعظم کی، تمام صحابہ اکرام کی، تمام اہل بیت اطہار کی شان کو ماننے اور تسلیم کر کے ہر ایک کے مقام و مرتبے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ غلام یاسین صاحب کو دین کی خدمت یہاں پر دل جمعی کے ساتھ کرنے کی، ان کی ٹیم کو ان کے ساتھ تعاون اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ اللہ بخش شالوی صاحب جو اس کام میں پیش ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ جملہ کہے بغیر رہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ہلچل مچاتے ہیں، جو تحریک پیش کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جو بندوں کا ناشکر ہے وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔